بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تھال میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے، اور پھر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا دیا۔ اے عرب کے لوگوں، آج سے تم سب غلام ہو گئے۔ تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا سردار بنا لیا، جو بچوں کو قتل کر رہا ہے اور بڈھوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو جیت دلایا، اور قذاب ابن قذاب امام حسین اور ان کے لوگوں کو ہرا دیا اور ان کو مار دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو قذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی، جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، دونوں آنکھوں سے لاچار تھے اور سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور غصے سے کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ، تو ہی قذاب ابن قذاب، اور جس نے تجھے سردار بنایا وہ بھی قذاب ہے۔ حسین سچے، ان کے باپ سچے اور ان کے نانا سچے، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا، اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا۔ گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور بیچ راستے میں ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ پھر ابن زیاد کمینے نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ اور بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جان لٹانے والے شہدائے کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ساتھ شمر وغیرہ کی اگوائی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں میں سے ہو کر گزرنا، تاکہ لوگوں کو سبق ہو اور آئندہ کوئی یزید کے خلاف بولنے کی جرت نہ کر سکے۔ جب اشقیہ کی جماعت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نکلا، جس نے خون سے یہ شعر لکھا، جس کا ترجمہ ہے، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اس کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے؟ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں
کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں اور کچھ بیویوں اور بچوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا اور وہ پوچھنے لگا، اور پوچھنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا، معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کی قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لیا اور اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرائے مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ خدائے عز و جل اس کے اس ادب سے راضی ہوا۔ اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر ان کے حوالے کر دیا۔ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور درہموں کو بانٹنے کے لیے تھیلیوں کے منہ کو کھولا تو دیکھا کہ سب درہم ٹھیکری ہو گئے اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے، ظالم جو ظلم کرتے ہیں خدائے تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 19۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو سجانے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ عراق کے لوگوں نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، تمام شہر والے اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت امام حسین کا سر کون سے دروازہ سے لائیں گے؟ کہا، باب الساعت سے۔ آپ اس کی طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اسے نیزے پر چڑھا کر رکھا گیا ہے۔ اسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا، میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا، اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا، میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجیے تاکہ لوگوں کا دھیان ادھر ہو جائے اور ہم سے دور رہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام کے سر مبارک کو بیویوں سے دور کرا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن یزیدیوں کی سنت ہے۔ آپ کے چاہنے والوں کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا ہے، ان کے یہاں اس موقع پر باجا بجانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ امام کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے بجایا تھا، مگر اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوے دار بجاتے ہیں۔ خدائے تعالی انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کی سنت پر عمل کرنے سے بچائے، آمین۔ قافلہ عراق میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ جوہر بن قیس تھا۔ جب اس نے شہادت حسین کی خبر یزید کو سنائی تو وہ اداس ہو گیا اور کہا کہ میں تمہارے اس کام سے اس وقت خوش ہوتا
کہ تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا۔ پھر شمر ذیلجوشن اور محذر بن ثعلبہ عائزی سب کو لیے ہوئے یزید پلید کے دروازے پر پہنچے۔ محذر نے بلند آواز سے کہا، ہم امیر المومنین کے دربار میں بدترین اور ملامت زدہ شخص کا سر لے کر آئے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا، سب سے بدتر اور فٹکار کے لائق وہی شخص ہے جس کو محذر کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ اندر داخل ہوا اور امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے ایک تھال میں رکھا۔ یزید سر انور کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہا، اے حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ پھر یزید پلید نے حضرت امام حسین کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا، اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حسین بن الحمام شاعر نے کہا ہے کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ سن لو، قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ پیارے دوستو، پہلے جو ذکر کیا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر یزید رونے لگا اور پھر اس نے یہ کہا کہ اے حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ ان باتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے قتل سے راضی نہ تھا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یہ اس کی سیاست تھی تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ واقعی راضی نہ ہوتا تو ظالم ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ قاتلین امام حسین سے ضرور بدلہ لیتا اور ان کو سزا دیتا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ میں کوفہ میں سختی نہ کرنے کے وجہ سے گورنری سے ہٹا دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت رسالت ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا کہ حسین کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو، اور پھر اپنے آپ کو قتل حسین سے بری ثابت کرنے کے لیے حضرت زین العابدین کو اکیلے میں بلا کر کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنتیں کرے، واللہ اگر سیدھے طور پر آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو وہ جو کچھ فرماتے میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن جو خدا کا منظور تھا وہی ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے، مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا اور جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے خبر کیجیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 30 آدمیوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور راستے بھر میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے رہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو تمام مدینے کے لوگ حضرت محمد بن حنفیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ اور خاندان کی دوسری عورتیں سب روتی ہوئی نکل پڑیں۔ قافلہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک صبر سے کام لیتے ہوئے خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا، دادا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے، کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس درد کے ساتھ روئے اور حالات بیان کرتے ہوئے شروع کیے کہ کوہرام برپا ہو گیا اور قیامت کا نمونہ قائم ہو گیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو سیدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی
اور بابرکت ہستی یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا۔ پھر تو ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، لیواتت یعنی مرد کے ساتھ مرد کا تعلقات، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب وغیرہ اعلانیہ طور پر سب شروع ہو گئے اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ پھر اس کی شیطانیت یہاں تک پہنچی کہ 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ الامان والحفیظ، قتل و غارت گری اور طرح طرح کے ظلموں کا بازار گرم کیا۔ لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 سے زیادہ شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا اور یہاں تک ظلم کیا کہ وہاں کی پاک دامن پارسا عورتوں کو 3 شبانہ روز اپنے اوپر حلال کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 روز تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے تھے، پاگل بن کر وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ظالموں نے ان کو گرفتار کر لیا، مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے مسلم بن عقبہ کے پاس آ کر فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بڑی عاجزی منتی کی۔ مسلم نے اس کے لڑکے کو بلا کر گردن مار دی اور سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے آئی ہے؟ اس شخص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیہ نے قسم کھائی کہ اگر میں زندہ رہوں گی تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد مکہ معظمہ کی طرف جانے لگا تاکہ وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر اور وہاں کے ان لوگوں کا بھی کام تمام کرے جو یزید کے خلاف ہے، تو اتفاقاً راستے میں اس پر فالج گرا، یعنی اس کو لقوہ مار دیا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی لشکر کا اغوا بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھ گیا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے، خدائے تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دو۔ اس عورت نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں اپنے وعدے اور قسم کو پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا، اچھا پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اسی طرح پیروں کی طرف بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے۔ پھر سب نے اس عورت سے کہا، اب اس کو چھوڑ دے، اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ مگر وہ عورت نہ مانی، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ تو پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔